نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد کسی کا باپ بھی، پرائم منسٹر صاحب بھی کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں؟ ہمارا مال لا کر چوری کر کے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی کے اندر شہباز شریف کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا اور ایسی کھری سنائی کہ شہباز شریف کے لیے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھنا محال ہو کے رہ گیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا؟ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے۔ ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے، تاکہ آج بہت لمبا دن ہے، رات کو 11-12 بجیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے؟ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ 50,000 سے نہیں بلکہ 25-30 ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا۔ یہ ہے آپ کریٹ۔ جی ٹھیک ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت۔ جی یہ آپریشن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں،
इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इन तमाम महकमों की माँ है, आपने किससे मशवरा किया? मैं तो ये दावा भी करता हूँ कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी आप ला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी आपस में मशवरा नहीं है। उनके भी कुछ लोग कुछ कह रहे हैं तो दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं। बाहर आप कुछ बयान दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बयान कुछ आ रहा है उसके बारे में। ये चीज़ें सीधी करनी होंगी, इस पर मुशावरत करनी होगी, यकसुई पैदा करनी होगी। बहुत हम पिट चुके हैं। एक ज़माना था मेरे घर के, मेरे गांव के करीब से भी ये नहीं गुजरे थे, आज मेरे गली की दीवार के साथ गुजर रहे हैं और वहाँ खड़े होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? रियासत ने हमें कहाँ खड़ा कर दिया है? क्या हम एक शहरी की हैसियत से रियासत पर कोई हक नहीं रखते? तो इस सारी सूरत हाल में देखें, आपकी जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है, पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुके हैं। जब आप इलेक्शन में धांधलियाँ करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट धांधलियाँ करेंगी, जाली पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो फिर यही असर होगा कि अवाम आप पे एतमाद नहीं करेगी। जी शुक्रिया मौलाना साहब, मेहरबानी माइक खोले को बनाएं, मुशावरत के अमल को वसी करें। ठीक, आप पर जिम्मेदारी है, आपको नहीं लेनी चाहिए थी जिम्मेदारी। मैंने मशवरा आपको दिया था कि ये पंगा मत लो, लेकिन आपने पूछा पंगा किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वो फिर लेकर ही पता चलता है उसको। जी शुक्रिया मौलाना साहब। वो किसी ने कहा ना दूसरे हजरत से साहब कि पंगा किसे कहते हैं, उन्होंने कहा लेकर पता हजरत चलता है। साहब जी हजरत तो साहब मैं बहुत मेहरबानी। ये कुछ गुजारिशात थी, जी शुक्रिया। कुछ रह भी गई, लेकिन ये है कि ज़रा इन लोगों पर रहम कीजिए। तफ्तान की सूरत हाल भी यही बनती जा रही है, वहाँ पर भी इंतहाई जो मुल्क के मफाद में सब कुछ हो रहा है उसको ये रास्ते पर रोके जा रहा है। बहुत मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैंने अगर दखल दर माकूलात किया है और आपके नज़्म नस्क को मुतासर किया है, उस पर आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ, लेकिन बहरहाल दर्द दिल था जो आपके सामने रखा है और पूरी कौम के सामने रखा है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान की इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ किस्म की तकरीर कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ को खरी खरी सुनाई। नाज़रीन कराम, ये तकरीर का वो हिस्सा है जो बाज़ टीवी चैनल ने इसको उस तरीके से नहीं चलाया जिस तरह चलाने का हक़ था। मौलाना साहब ने वज़ाहत के साथ कहा कि शहबाज शरीफ जो बाहर के दौरे पर गए, चीन के दौरे पर नाकाम हो के लौटे हैं, वहाँ पर से कामयाब होकर नहीं लौटे, जो कि हमारी सफारती नाकामी है। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान का मज़ीद कहना था कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो गैर जानी सी कैफियत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमत फार्म 47 की वजह से इन चोरों ने अपने महल बनाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए सब कुछ किया, लेकिन इस अवाम का आज तक नहीं सोचा, और ना ही ये अवाम के बारे में कोई दर्द रखते हैं, और ना ही अवाम के बारे में इनको कोई एहसास है कि अवाम किस कर्ब से, किस तकलीफ़ से गुजर रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द जो है पाकिस्तान की अवाम तंग आकर इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज करेगी। और मौलाना साहब ने वैसे भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस जो मौजूदा इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने का बाकायदा ऐलान किया हुआ है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।